تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر، تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري، فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير، تحلق في ثقافات الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور جزاؤه إلا الجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، اس وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، جو تمام کائنات کا پالنہار ہے، جس نے ہمیں آدمی سے وجود بخشا اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، اور ہمارے رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ و تسلیم کو دنیا میں مبعوث کرتا رہا، جس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدسہ مطہرہ کی دو صورتوں کی ایک آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث، اس مناسبت سے خطبہ جمعہ ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں توحید اور حج کا پیغام۔ معزز سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق کے شہر اور میں ہوئی، اور یہ شہر اپنی صنعتی اور تجارتی کاروبار کی وجہ سے مرکز کے طور پر جانا جاتا تھا، کیپٹل آف بزنس کا، یعنی مین اور پوائنٹ والی یہ جگہ تھی۔ اور
دین کے حساب سے یہ سب سے بڑے شرک کا بھی مرکز تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر، وہ بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے، بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، اور بتوں کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہوش سنبھالا تو اللہ رب العالمین نے کہا، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 51، وَآتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہوش سنبھال لیے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بچپن ہی سے ہم نے انہیں رشد ہدایت کی تھی، اور یہ عقل اور سمجھ کے بہت پکے تھے، ہم نے ان کو بچپن ہی میں عقل اور سمجھ بوجھ کا مادہ عنایت کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ہماری قوم کے لوگ اور ہمارے والد خود یہ پتھر کے مجسمے اور اسی طرح لکڑی کے مجسمے جو بنے ہوئے ہیں ان کی پوجا اور عبادت کرتے ہیں، جو نہ بولتے ہیں نہ چالتے ہیں، نہ کچھ نفع نقصان کے مالک ہیں، نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ ہمارا کچھ بنا سکتے ہیں، نہ تو ہمارے موت اور زندگی کے مالک ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم کے سامنے اعلان کیا، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 80، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ یعنی میں یکسو ہو کر کے اللہ رب العالمین کی طرف اپنے چہرے کو کرتا ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ توحید کا پیغام جب بیان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں ان کو مانتا نہیں ہوں، میں تو اس رب کو مانتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور تم ایسے رب کو مانتے ہو جو نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ قوم اور باپ نے جب یہ توحید کا علم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بباغ دہل اعلان کیا اور بتایا کہ میں اس سے بری ہوں، میں اس بتوں کو ماننے والا نہیں ہوں، تو باپ نے کیا کہا، قال اراغب عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنی واہجرنی ملیہ، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 46، کہ اگر تم میرے بتوں سے بے رغبتی کرے گا، میری بات نہیں مانے گا، ان کے سامنے سجدہ نہیں کرے گا، قال اراغب عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، کہ اگر بات نہیں مانتا ہے تو ایسی حالت میں میں تمہیں پتھروں سے مار کر ہلاک کر دوں گا، سنگسار کر دوں گا، اور جا تم مجھ سے دور ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے سامنے، اپنے والد کے سامنے توحید کا اعلان کرتے ہیں، اور ان کے پاؤں میں ذرا برابر بھی لغزش نہیں آتی، بالکل وہ ثابت قدم ہے۔ باپ نے کہا جا نکل جاؤ یہاں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے تو دوسرا مقابلہ قوم کے جو بادشاہ تھے، حکومت اور قوم والوں سے ہو گیا۔ وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع اور چانس دیکھا، تو ایک مرتبہ ان کی عید آئی، میلہ لگا، تو خانقاہ میں یعنی ان کے اس باڑے کے جو بتوں کا باڑا تھا اس میں گھس گئے، ساروں کو توڑ دیا، صرف ایک کو چھوڑ دیا۔ قوم آ کر کے دیکھتی ہے کہ ہمارے معبودوں کی درگت کیا ہے، قالوا من فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم، بلاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کیا ابراہیم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نے حضرت ابراہیم سے، جو ایک نوجوان ہیں، ان کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہوئے سنا تھا، قالوا فتى یا ابراہیم، قالوا سمعنا فتى يذكره يقال له ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بات کر رہے تھے، ہم ان کو بلاؤ، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ چال چلی ہو، یہ ہماری حرکت کی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو کیا کہا، قال بل فعل کبیرہم فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ توڑنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کلہاڑے سے توڑا تھا اس کو اسی حضرت یعنی جو بڑا یعنی بت تھا اس کے گلے میں لٹکا دیا تھا۔ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ ان کے بڑوں نے یہ حرکت کی، ہو سکتا ہے یہ چھوٹے معبود ہو جو ان کی بات نہ مانتے ہوں، آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہو سکتا ہے ہماری عزت کم ہو جائے، تو ان سارے لوگوں کو توڑ دیا کہ میں بڑا ہوں نا تو میں ہی اس کا یعنی حاکم رہوں گا۔ ہو سکتا ہے انہیں توڑ دیا ہو تو پوچھو تم ان سے، ہو سکتا ہے انہوں نے کیا ہو، اپنی کوئی صبح کی اور اسی طرح بے عزتی محسوس کی ہو تو ان ساروں کو توڑ دیا غصے میں آ کر کے، پوچھو ان سے۔
فسالوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بھی توحید کا ڈنکا بجایا اور کہا کہ اگر یہ بتا سکتے ہیں تو ان سے پوچھو. قوم اور خود یعنی نمرود جو اس وقت یعنی حکومت میں تھا، جو بادشاہ تھا، جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب کو سنا کہ ان کے بڑوں نے کیا ہوا ہے، یا تم اپنے شک کو دور کرنے کے لیے اگر ان کے بڑوں نے نہیں کیا ہے، تمہیں اعتبار نہیں ہے، تو تم ان سے پوچھ لو. قوم والے بھی اور باپ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ تمہارا رب کون ہے بتاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان کو جس نے بنایا، زمین کو بچھونا بنا دیا ہے. اللہ رب العالمین وہ ہے جو مارتا ہے جلاتا ہے. اللہ رب العالمین وہ ہے جو سب کو کھلاتا اور پلاتا ہے. اللہ رب العالمین وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے. بادشاہ کہتا ہے کہ میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم مارتے اور جلاتے ہو نا، قال ابراہیم فإن اللات بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 298. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مارنا جلانا تم جانتے ہو، مارتے ہو جلاتے بھی ہو، تو میرا رب وہ ہے نا جو عرش پر مستوی ہے، سورج کو نا اس مشرق سے لاتا ہے. قال ابراہیم بالشمس یاتی من المشرق فات بها من المغرب فبہت الذی کفر. اور اگر تم یعنی رب ہو، رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو ایسی حالت میں اس یعنی سورج کو جو مغرب سے مشرق سے آ کر کے مغرب میں ڈوب جاتا ہے، تم اس کو مغرب سے نکال کر کے اور اس کے بعد مشرق میں ڈبو دو. فبہت الذی کفر، وہ یعنی حق کا بکا رہ گیا. یہ توحید کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یعنی واضح کی تو وہ لوگ خود شرمندہ ہو گئے کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور میں اس کو کر بھی نہیں سکتا. لیکن اس کے باوجود بادشاہ اور اسی طرح پوری قوم والی اس حقیقت کو جاننے کے باوجود اللہ رب العالمین کی حقیقت کا اعتراف نہیں کیا کہ واقعی اللہ رب العالمین جو مارتا ہے، جلاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے اور اسی طرح سورج کو مشرق سے مغرب میں ڈبوتا ہے. جاننے کے باوجود کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا نہیں، ہم ان کو ماننے والے نہیں ہیں بلکہ ان کو ظلم یعنی ان کو سزا دیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو اور ان کو جلاؤ. قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. ایسے نہیں چلے گا. ہم کہتے ہیں نا کہ تم اپنے معبودوں کی مدد کرو اور ان کو آگ میں جلا دو. اور جب وہ آگ کا الاؤ ڈالا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا، تو وہ اللہ جو موت اور زندگی کا مالک ہے، قوم اور بادشاہ سوچ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی اس الاؤ میں جو شعلے مار رہی ہے، اوپر سے پرندے بھی اگر اڑتے ہیں تو وہ بھی اس شعلے میں جو بھڑک رہا ہے اس کے اندر گر جاتے ہیں اور چند منٹ میں ان کا کچھ لتا پتہ نہیں رہتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ابھی اس میں ڈالے جائیں گے نا تو ان کی بھی درگت ہو جائے گی. اللہ رب العالمین جو عرش پر مستوی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس توحید کو کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں. شرک سے ان کا ناطا توڑ کر کے اللہ رب العالمین سے ناطا جوڑ رہے ہیں. لیکن یہ قوم اور بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آیات تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. اور آج بھی ہو براہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. لیکن یہ ہمارا جو ایمان ہے نا، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. یہ بالکل پھسپھسے کی طرح ہو گیا ہے، کمزور اتنا ہو گیا ہے جس طرف چاہے اس طرف لڑکا دے اور ہم خود لڑک جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں رہتا ہے توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس توحید کی دعوت کو عام کیا. اور حج کا بھی تھوڑا نقشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کی آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا. یہ ساری باتیں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اور آیت نمبر 51 سے لے کر کے 70 تک آپ پڑھیں گے نا تو ساری باتیں واضح ہو کر کے آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح توحید کا ڈنکا بجایا، یعنی اس ظالم بادشاہ کے سامنے اور قوم کے سامنے، اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو ثابت کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کا ڈنکا بجا دیا تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ایک گھر بھی تعمیر کر دو.
ایک گھر بھی بنا دو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، اور یہ گھر اس سے پہلے اللہ رب العالمین کے حکم سے جو فرشتوں نے بنایا تھا نا اسی جگہ پر بنانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ پر جہاں فرشتوں نے پہلے بنایا تھا نا، اور نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا تھا بارش والا، اس میں اس کے نشان مٹ گئے تھے، اسی جگہ پر بنانا ہے، حکم دیا اللہ رب العالمین نے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ رب العالمین کے عبادت کے لیے ایک گھر بناؤ۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 96، گھر بناؤ اس میں، اور وہ گھر کہاں ہوگا؟ مکہ معظمہ میں ہوگا، اور یہ سارے لوگوں کے لیے برکت اور ہدایت کا ذریعہ ہوگا، سارے لوگ اس سے برکت اور اسی طرح ہدایت حاصل کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے مل کر کے اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع اس گھر کو تعمیر کرتے ہیں، اور تعمیر کرتے کرتے نا اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 127، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گھر بنا رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اس کی تعمیل ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین یہ نہ تیری رضا کے لیے تیرے حکم کے مطابق ہم گھر تعمیر کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین تو اس کو قبول فرما۔ یہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے بنا رہے تھے نا، دکھاوا، ریا، نمود، شہرت ان کا مقصد نہیں تھا، اللہ رب العالمین کا حکم اور اس کی تعمیل۔ ہم بھی قرآن اور حدیث سنتے ہیں، ہم بھی اللہ رب العالمین کے احکام و فرائض کو سن لیتے ہیں خطبے میں، جمعے میں، کانفرنس میں اور جلسوں میں، لیکن اس کے باوجود عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ عمل کرنا ہمیں، توحید پر جمے رہنا ہے ہمیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں سب سے زیادہ جو آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین نے تبھی خلیل اللہ کا لقب دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا اللہ رب العالمین۔ ہر آزمائش میں، جتنے بھی آزمائشیں آئیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے اور پکے اترے تھے۔ توحید کا ڈنکا بجایا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ گھر تعمیر کرو، اور گھر تعمیر کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ اور جب وہ گھر تعمیر ہو گئی نا تو اللہ رب العالمین نے اور ایک حکم دیا کہ لوگوں کو نہ آواز دے دو کہ اس گھر میں چاروں طرف سے آئیں اور اللہ رب العالمین کے اس گھر کو آباد کریں۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا يَعْقُولَ مِنْ كُلِّ زَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 27۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ رب العالمین میں اگر گھر بنانے کے بعد آواز دوں گا نا تو میری ندا جو ہے آواز بہت ہلکی ہے، لوگ کیسے سن پائیں گے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ندا دینا یعنی آواز لگانا یہ تمہارا کام ہے، اور پہنچانا نا یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم ندا لگاؤ، سب لوگ آئیں گے، کوئی پاپیادہ جا رہا ہے، کوئی سواری سے جا رہا ہے، کوئی دور دراز علاقے سے جا رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کے اس گھر کو آباد کر رہا ہے، چاروں طرف سے لوگ آ رہے ہیں، اسی کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، گھر کی تعمیر ہوئی اور لوگوں کو کہ آئے حج کرنے۔ اعلان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو لوگ جاتے ہیں حج کریں۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جس کو اللہ رب العالمین توفیق دے دے، اسلام کا بنیادی ایک رکن ہے یہ حج۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وتحج بیت اللہ وصوم رمضان۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے 5 بنیاد میں سے نا ایک اہم رکن ہے حج۔ آدمی کے پاس استطاعت طاقت ہو جائے، جو شرطیں ہیں، تو اس کے باوجود اس کو یعنی اسی طرح تکاہلی اور سستی اور کاہلی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حج کر لینا چاہیے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اس کی وجہ سے جو اس کا بدلہ ملے گا نا وہ جنت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، یعنی حج مبرور، جو آدمی قرآن اور حدیث کے مطابق حج کرے اور نافرمانی نہ کرے تو اس کا بدلہ نہ صرف جنت ہے، جنت میں جائے گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1773، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ لیکن حج پر جانے سے پہلے نا ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے۔ ہمارا عقیدہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے عقیدے میں کچھ شرک کی آمیزش ہے اور موحد نہیں، ہم توحید پرست نہیں ہیں،
اس وجہ سے کہ آپ کوئی بڑا سے بڑا عمل کر لیں، اگر اس کے اندر شرک پایا جاتا ہے تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ پہلے ہمیں توحید کو ماننا ہوگا اور شرک سے اپنے دامن کو چھڑانا ہوگا۔ ہم حج کریں گے تو اللہ رب العالمین قبول کرے گا، اور اگر ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، ہم جتنے بھی اعمال کر لینا اللہ رب العالمین کے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ توحید اللہ رب العالمین کی الوہیت کو ماننا، اللہ رب العالمین ہی لائق عبادت ہے یہ ماننا۔ ربوبیت اللہ رب العالمین ہی تمام کائنات کا مدبر اور منتظم ہے۔ اللہ رب العالمین یعنی جو اس کے اسماء حسنہ ہیں ان کا تصور اور احاطہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنا، یہ توحید۔ اور اس سے جیسے ہی ہم اس کو غیر میں شمار کریں گے یہ شرک، ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ٹوک میں متنبہ کیا۔ کہا اللہ رب العالمین نے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے بھی شرک کیا نا، آپ کے جتنے اعمال ہیں، جتنے خیر کے کام ہیں، جتنے بھلائی کے کام ہیں نا، سب اکارت اور بیکار ہو جائیں گے۔ ہم نے حج کے لیے رختے سفر باندھ لیا ہے، لیکن اگر ہم نے اپنے عقیدے کو درست نہیں کیا، ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو یہ ہمارا حج نا قابل قبول نہیں۔ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کرو گے نا تو قبول نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ضروری ہے۔ جب ہم حج کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج نہیں کریں گے تب بھی ہمارا حج قبول نہیں ہوگا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ سورہ حشر سورہ نمبر 68 آیت نمبر 7، اللہ رب العالمین کہتا ہے نبی جو دینا اس کو لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ نبی نے جیسا کیا ہے نا ویسے ہی کرو گے تب قبول ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا ہے نا، اور آپ کا وہ پہلا اور آخری حج تھا، سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اختلاف ہے کہ یعنی حج کب فرض ہوا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ 6 ہجری میں، کسی نے کہا 9 اور 10، اسی طرح بہت سارے لوگوں نے 9 اور 10 پر یعنی اعتبار کیا، اور راجح قول یہ ہے کہ 9 ہجری میں یہ حج فرض ہوا ہے۔ جب حج فرض ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، امیر بنا جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو راستے میں حضرت ابوبکر نے بھی اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی بھی مشرک خانے کعبہ کی حج نہیں کر سکتا، اور اسی طرح کوئی ننگے ہو کر کے بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اور پہلا سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا ہے جس کو ہم حجۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کہا تھا کہ جو حج کے طریقے ہیں نا اس کو تم مجھ سے سیکھ لو، ایسے ہی تم کو حج کرنا ہے، اگر اس طرح سے کرو گے تو قبول، ورنہ اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ عقیدہ ہمارا درست ہونا چاہیے، نبی کا طریقہ ہونا چاہیے، اور تیسری ہم چیز کیجیے جو ہم زیادہ راہ لے کر کے جاتے ہیں نا، جو خرچ ہے ہمارا وہ پاک صاف ہونا چاہیے، جو ہماری کمائی ہے نا، سورس نا انکم کے، وہ صحیح ہونا چاہیے، غلط نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ باب قبول الصدقہ من الکسب الطیب، حدیث نمبر 1015، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا الناس ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبہ، اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے۔ اور اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، جو آدمی سفر کرتا ہے اور اسی سفر کے دوران اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھا دیتا ہے اور یا رب کہتا ہے، یعنی سفر آدمی کر رہا ہے نا، سفر کی حالت میں جو دعا کی جاتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، مسافر کی دعا۔ اور ایسے ہی جب کوئی آدمی اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھا دیتا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے اللہ رب العالمین کو شرم آتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین اس کو دیتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو وہ آدمی جاتا ہے حج کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے، یا رب کہتا بھی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ مطعمہ حرام و مشربہ حرام وغذی بالحرام فغذی بالحرام فانا استجاب لذلک۔ کھانا پینا یہ ساری چیزیں جب حرام ذریعے سے اس کے پاس آ رہی ہے، اس کو لے کر کے جا رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو کیوں کر قبول کرے گا؟
اور بخاری کی حدیث 1410 کتاب زکات باب الصدقہ من کسب طیب، اس میں بھی لا یقبل اللہ الا طیبہ، کہ اللہ رب العالمین صرف پاک ہی کو قبول کرتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں قبول کرتا۔ اور جب یہ ہو جائے نا زیادہ راہ تب ہم جائیں، ایسا نہیں کہ کسی کے سہارے پر چل دیں، نہیں، سہارے پر نہیں جانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، منع کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یمن کے لوگ نا حج کا جب موسم آتا تھا نا تو بغیر زیادہ راہ لیے ہوئے چل دیتے تھے، اور بھروسے کے مطابق، کیا بھروسہ کر کے اللہ رب العالمین پر کہ اللہ رب العالمین انتظام کرے گا۔ اور جب مکہ میں پہنچتے تھے نا تو ایک دوسرے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کیا کی تعریف، فتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، یعنی تم نا جب تمہارے پاس توسا ہو جائے نا راہ سے، یعنی استطاعت ہو جائے خرچ کرنے کی، جانے کی، تبھی تم جاؤ، ایسا نہیں وہاں جا کر کے مانگو۔ اللہ رب العالمین نے سختی سے منع کر، نہیں کرنا ہے تم کو، جب تمہارے پاس ہو جائے گا نا تب تم کو کرنا ہے، ورنہ نہیں کرنی ہے تم کو۔ بہت جیسا میرے کرام، اور اس کے لیے، اس حج کے لیے نا جب 5 شرطیں ہیں، مسلمان ہونا یہ پہلا شرط ہے، اور اسی طرح بالغ ہونا، عاقل ہونا، یعنی باسور، نہیں کہ مجنون دیوانہ پاگل وہ بھی چل دے، نہیں، اور استطاعت ہونا، آزاد ہونا، یہ بھی یعنی اس کے شرطوں میں سے ایک یعنی شرط ہے کہ جب یہ چیز ہو جائے اور زیادہ راہ، یعنی آپ کے پاس ہو جائے، جب ہمارے پاس استطاعت طاقت ہو جائے جانے کی تو ہم چل دیں۔ اور 6ٹھی شرط عورتوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے لگائی ہے کہ اس کے ساتھ ایک محرم کا ہونا ضروری ہے، بھائی ہو، شوہر ہو یا اور کوئی چیز ہو، جب تک یہ 6 شرطیں عورت کے لیے نہ ہو جائیں وہ حج پر نہیں جا سکتی ہے۔ اور اگر کوئی نابالغ ہے، اسی طرح کوئی غلام ہے، اور غلام بھی آزادی بھی شرط ہے، یعنی آزاد ہوا آدمی وہ یعنی حج کرے۔ اگر کوئی بچہ حج کر لیتا ہے نا تو یہ حج اس کے لیے کافی نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد جب استطاعت طاقت ہو جائے تو پھر سے کرے۔ ایک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بچے کو بلند کیا اور کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا بچہ ہے، کیا یہ حج کر سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، نام لک اجر، لیکن جو اس کا اجر و ثواب ہے نا وہ تم کو ملے گا، جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر سے کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں سوچتا ہوں کہ مدینہ کے اندر ایک آدمی کو بھیجوں اور وہ آدمی جا کر کے لوگوں سے معلومات کرے کہ ان کے پاس کتنی استطاعت اور طاقت ہے، اور وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، حج کو نہیں جا رہا ہے، تو میں اس کے اوپر جزیہ عائد کر دیتا ہوں اور وہ مسلمان نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں بھائی اس کے پاس استطاعت طاقت نہیں ہے؟ ہم تو صرف ہیلا بہانا، شادی ہے، گھر ہے، پھلا ہے، ڈھکا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، سب کرتے رہ جاتے اور حج کرنے نہیں جاتے۔ استطاعت ہو گئی نا تو پہلی فرصت میں آپ کو کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی استطاعت اور طاقت ہو جائے تو وہ حج کرے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بیماری اس کو لاحق ہو جائے کہ وہ حج نہ کر سکے، اس کی سواری گم ہو جائے، یا اور کوئی بڑا حادثہ ہو جائے جو نہ کر سکے، یا اسی طرح کوئی ایسی ضرورت آ جائے جو اس حج سے بھی زیادہ اہم ہو اور آدمی حج کرنے نہ جا سکے، تو آدمی کو پہلی فرصت میں جیسے استطاعت طاقت ہو جائے تو اس فرض کو ادا کرنے کے لیے رخت سفر باندھ لینا چاہیے۔ اگر رخت سفر باندھ لیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، صرف وہ جنت میں داخل ہوگا، سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس حج کو نا کہا کہ تم آؤ، ہمارے مہمان ہو، تم دعائیں کرو، تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ اور صحیح الجامع صغیر کی حدیث ہے 1360 میں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے عبادتیں بیان کرنے کے بعد وہاں جب انسان جا کر کے عبادتیں کرتا ہے اللہ رب العالمین کے لیے، تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے فخریہ انداز میں کہتا ہے کہ یہ میرے بندے دور دراز سے آئے ہیں، تھکے مادے ہوئے، کیا چاہتے ہیں، کس چیز کے لیے آئے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں تیری بخشش کے لیے آئے ہیں، اپنی بخشش کے لیے آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کیا مجھے یعنی انہوں نے دیکھا ہے؟ نہیں، دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہوگی کہ اللہ رب العالمین یہ ہے معاف کرتا ہے، دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، ان کی کیا حالت ہوگی؟ کہا تو یہ جس پوزیشن میں ہے نا اس سے زیادہ پوزیشن میں ہو جائیں گے، الرٹ ہو جائیں گے اور زیادہ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہاں سے جب لوٹ کے جائیں گے نا
اور قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کریں گے نا تو وہ ایسے ہی لوٹ کے آیا ہیں گویا کہ آج ہی ان کی ماں نے ان کو جنم دیا ہے، گناہوں سے بالکل مبرہ اور پاک۔ معزز سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جہاں ہمیں توحید کی دعوت دیتی ہے، استطاعت طاقت ہونے کے باوجود ہمیں حج یہ فرض ہے اللہ رب العالمین نے کہ ہم تو ہیلے بہانے میں رہ جاتے ہیں، نہیں، اور ہم اللہ کے مہمان بن جائیں گے، اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ سب سے بڑا جہاد ہے کمزوروں کے لیے، تو سب سے بڑا جہاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اس کا بدلہ صرف جنت ہے، اور کیا چاہیے ہمیں؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بارے اپنے کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھ کر ہمیں تو موحد اور پکا سچا مسلمان بنا دے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ توحید پر قائم اور دائم رکھ۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں شرکی اعمال سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین جو مستطیع ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، جو ہیلے بہانے کرتے ہیں، اللہ رب العالمین تو ہمیں ان ہیلے بہانوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ اور اللہ رب العالمین تو ہمیں یہ فرض جو یعنی ایک اسلام کا بنیادی رکن ہے، فرض ہے ہمارے اوپر، اللہ رب العالمین جو بھی مستطیع ہیں اللہ رب العالمین کو یعنی حج کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اس کے علاوہ بھی ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر ہم استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو تو مسبب الاسباب ہے، سبب پیدا کرنے والا تو اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین تو ہم سب لوگوں کو بیت اللہ کی زیارت اور اللہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو حج کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا میں رکھ، اسلام ایمان کے حالت میں رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ جو مسلمان جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما، جو یعنی ضرورت مند ہے اللہ رب العالمین تو ہی سارے لوگوں کی ضرورت پوری کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین سب کی ضرورتوں کو پوری فرما۔ اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام کی حالت میں ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم مالک رؤوف۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم